हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। बादशाहों की तरह से जाके तो अपना इधर उधर कभी उधर जाएं कभी इधर जाएं और सरकारी गाड़ियों में घूमते फिरें, उसका कोई ऐसी सियासत का कोई फायदा नहीं है। 15 साल से केपीके में एक मुख्तलिफ हुकूमत है। क्या हो रहा है वहां पे, क्या हुआ, क्या वहां पे? वहां का रहने वाला कोई सुख का सांस ले रहा है वहां पे? मैं तनकीद की नजर नहीं कर रहा ये बात, लेकिन मैं ये बात करने में मजबूर हूं मैं कि जब ये चीजें नजर नहीं आती तो दिल तो करता है कि फिर पूछा जाए। मरियम ने जिम्मेदारी जो उठाई है वो सब आप देखें कि वहां क्या हो रहा है, उसको कॉपी करें, आप उसको कॉपी करें तो मैं समझता हूँ जी कि बहुत अच्छी बात है। और मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान को और कौन जानता है, और मुस्लिम लीग नून ने जो खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान की वो अपनी मिसाल आप है। आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं जो काम हमने किए वहाँ पे अल्लाह के फजल से। ये उसके अमली मुशाहदा करने वालों में ये लोग हैं, ये बेनिफिशरीज हैं, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। अकबर तबान साहब तो बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं। 60 अरब की सड़क बनाई, आपका 6-7 अरब होता था बजट आपका सारा, सड़क बन गई आपकी वो 60-65 अरब रुपए की, और फासले कितने कम हो गए। 24 घंटे का सफर 10 घंटों में, तो अंदाजा करें जी आप कितना फर्क पड़ गया है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। मैं हमेशा, हमारी कोशिश ये रही, जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब मेरे छोटे भाई हैं, ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, तो इनको भी माशाल्लाह उतना ही जज्बा इनका गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है जो मेरा था कि इस खित्ते को बहुत तरक्की करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तरक्की की बेशुमार राहें जो हैं वो खुली हुई हैं। अब इतना बड़ा मंसूबा, मुझे कईयों ने उस ज़माने में कहा कि जी आप एक छोटा सा खित्ता है, आबादी भी बड़ी कम है, आप 60-70 अरब की सड़कें बना रहे हैं, आप यहाँ पे मोटरवेज बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो मोटरवे बनाना कोई अपना उनके ऊपर कोई एहसान तो नहीं है, और ये तो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब वो फासले इतने ज़्यादा हैं, या पहाड़ी इलाका है जो कि तय करना पड़ता है, जिसपे कई कई घंटे लगते हैं, तो क्या उनको इसी मुसीबत में रखा जाएगा? तो ये पैसा जो है ना, ये अभी इससे तो वो भी मिसाल बनती है। फिर वो जो अमीर मुकाम साहब के इलाके में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल, तो वो चित्राल और बाकी केपी को वो टनल मिलाती, और टनल पे भी बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो अब ये कहा जाए कि जी चित्राल की आबादी सिर्फ चंद लाख की है और टनल बना दी इतनी महंगी, तो ये तो अच्छा काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत सोच है ये। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये काम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह शहबाज साहब भी ये काम बढ़ चढ़ के करेंगे। लेकिन मेरी लोकल लीडरशिप से भी ये गुजारिश है कि वो भी मेहरबानी करके आज खुद भी इसमें बहुत दिलचस्पी लिया करें और ख़ुद आगे बढ़ चढ़ के ये काम करवाएं। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ना देखते रहें, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखें वो कि फेडरल गवर्नमेंट उनको पैसा दे, उनको फंड्स दे, लेकिन अपने फंड्स खुद भी जनरेट करे। अब आप देखें ना, अभी आप स्कर्दू में दुनिया भर के लोग जो आना चाहते हैं, आपके हुंजा दुनिया भर के लोग आना चाहते हैं। पूरे अपना गिलगित बल्तिस्तान में यानी कि पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से लोग जो है ना वो सयाह वहाँ पे आना चाहते हैं। तो आप भी तो कुछ उसमें हिस्सा डालें ना अपना, आप अपना जो है उसमें उसके बारे में आप भी सोचें। आपका बजट जो है वो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, उसका ग्राउंड पे इस्तेमाल होना। और आज हमारी मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का कि मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी खिदमत पे जोर दिया है। हमने ऐसे ही हम फलां पार्टी में ये हो रहा है, फलां ने ये किया, फलां पार्टी की करदार है, हमने आज तक कभी आपने सुना कि हमने कभी ऐसी बातें की हों? आपने शहबाज साहब की जुबानी कभी सुना ऐसी बात? कभी मेरी जुबानी सुनी है, लेकिन उन्होंने अमलन कुछ नहीं किया। हमने अपना अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है, और दुनिया सारी जानती है इस बात को। और चाहे वो अपना तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो,
ہم نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے. اور ایک وہ زمانہ تھا 1998 میں جب پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی, اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں اور ان کی مدد میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, یہ تو بہت تاریخی کردار ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بے پناہ عمدہ کردار ادا کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. آج پھر اسی سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ عزت پاکستان کو دے رہا ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہاں جی ہم نے بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ تو دے رہا ہے لیکن ہم اس قابل ہیں, یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. تو یہ میں صرف آج یہاں پہ مرکز کی بات نہیں کرتا یا پنجاب کی بات نہیں کرتا. ماشاءاللہ آج مرکز ہے, پنجاب ہے, یہ دونوں ماشاءاللہ ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں پورے ملک کے اندر. باقی صوبوں میں بھی یہی کام ہونا چاہیے. باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں, اور چاہے وہ اپنا سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ KPK ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے. تو میرا خیال سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور کس طرح سے اس کو ترقی کے میدان میں ہم نے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو یہ اپنا جو نا یہ سیاست ایسے نہیں کہ الیکشن ہو گئے, بندے ہم نے کینڈیڈیٹ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپروو کر دیے کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ عبد الرحمان ہے, فلاں جگہ پہ شاہ صاحب ہیں, فلاں جگہ پہ ملک صاحب ہیں. ایسے نہیں, وہ ملک صاحب اور پھر عبد الرحمان صاحب اور شاہ صاحب کچھ کر کے دکھائیں. یہ نہیں کہ وہاں جا کے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اور بادشاہوں کی طرح سے جا کے تو اپنا ادھر ادھر کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں اور سرکاری گاڑیوں میں گھومتے پھریں. اس کا کوئی ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کے صوبے کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا, نہ ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ آپ کو عملاً میدان میں نکل کے کچھ کرنا ہوگا. تو میں تو آپ کو یہ بلکہ دعوت دوں گا اپنی گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو کہ جب وہ اللہ کے فضل سے الیکٹ ہو جائیں, مسلم لیگ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہو جائے, انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ قائم ہو. حالات بہت اچھے ہیں وہاں پہ. تو شہباز صاحب کو آپ بلائیں, ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا وہاں پہ. ہم سب آئیں گے, بلکہ جتنے بھی یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سب وہاں پہ آئیں گے ہم, اور آ کے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں ان کو حل کے لیے ہم انشاءاللہ پوری سب مل کے کوشش کریں گے. گلگت بلتستان مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ مجھے باقی پاکستان عزیز ہے, جتنا مجھے آزاد کشمیر عزیز ہے, جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے, سندھ عزیز ہے, بلوچستان عزیز ہے اور KPK عزیز ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے KPK میں ایک مختلف حکومت ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا ہوا کیا وہاں پہ, ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کوئی وہاں کا آدمی جو ہے یہ وہاں کا رہنے والا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ, کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ. جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں, کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں, کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے, کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے, کہاں ہے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت جائز بات کر رہا ہوں, میں تنقید کی نظر نہیں کر رہا یہ بات, لیکن میں یہ بات کرنے میں مجبور ہوں میں کہ جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو دل تو کرتا ہے کہ پھر پوچھا جائے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا. تو میں گلگت بلتستان سے یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے آپ پیچھے نہ رہیں, آپ نے سب سے آگے بڑھنا ہے. آپ نے یہ جو آپ کے بندے جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الیکٹ ہوں گے, ان کے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ خدمت کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں, وہ موجیں اڑانے کے لیے الیکٹ نہیں ہوئے. یہ آپ وہاں کے صدر ہیں, سب سے زیادہ ادراک تو آپ کو ہونا چاہیے اس بات کا, اکبر تاغ آپ کو ہونا چاہیے.
باقی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان سے جو ہمارے میں سب باتیں سن رہے ہیں. آپ میں سے کئی امیدوار بھی ہیں, آپ میں سے کئی. تو اس لیے یہ پیغام وہاں پہ سب ہمارے کینڈیڈیٹس کو پہنچنا چاہیے کہ یہ باتیں وہاں پہ ہوئی. میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا, میرے خیال بنیادی باتیں میں نے کر لی ہیں. شہباز صاحب بھی چیف منسٹر پنجاب رہ چکے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں بے شمار وہاں پہ پروجیکٹس لانچ کیے, ان کو دیکھیں, ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں. فیڈرل گورنمنٹ میں آنے سے پہلے وہاں تھی یہ, تو ابھی انہی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اب مریم نے ذمہ داری جو اٹھائی ہے وہ سب آپ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اس کو کاپی کریں, آپ اس کو کاپی کریں اور یہی وہاں پہ گلگت بلتستان میں سب کو ان چیزوں کو وہاں پہ شروع کریں آپ. اور انشاءاللہ جو آپ کی فنڈز کی کمی بیشی ہے وہ اس کو شہباز صاحب لک آفٹر کریں گے. حالات یہاں پہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں جہاں تک اکنامک حالات ہیں, کیونکہ ابھی دیکھیں اب جو تیل مہنگا ہوا اربوں خربوں اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے, مرکزی گورنمنٹ نے, سندھ نے اور باقی صوبوں نے جو نا اس میں اپنی جو حصہ ڈالا ہے. تو ظاہر وہ اس میں چلے گئے, وہ پیسے وہ ڈیولپمنٹ کے پیسے تھے جو اس میں لگ گئے ہیں. اس کے باوجود انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو سکے گا انشاءاللہ وہ آپ کو دیں گے. اور سب سے بڑا تو میں انشاءاللہ آپ کا سفارشی ہوں گا, شہباز صاحب سے پیسے لے کے میں آپ کو دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے